السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں پر ایسی غیر فطری عمل ہوتے تھے جن کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کوئی جن اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل ویئر آر وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک ایسی دلچسپ ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، جس گاؤں کی کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں، اس گاؤں کا نام ہے دلدار پور۔ یہ اسلام آباد سے 500 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین، جب بھی یہاں سے کوئی گاڑی یا کوئی بس گزرتی تھی تو اکثر و بیشتر لوگ اتر کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں آیا ہے، یہاں سے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے سامان مل جائے گا۔ لیکن جب بھی لوگ اس گاؤں کے اندر جایا کرتے تو وہاں نہ آدم کی ذات کوئی نہیں رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر عالیشان گھر بنے ہوئے تھے۔ لوگ اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اس گاؤں میں جب کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اتنے شاندار گھر کس نے بنائے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک دن وہاں پر کچھ لوگوں کی بس رکی جس میں تقریباً 25 افراد سوار تھے۔ وہ لوگ جب اس گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو کافی بھوک لگی، تو ایک بندے نے کہا کہ یار کیوں نہ ہم اس گاؤں میں رک کر کچھ کھا پی لیں اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں۔ وہ لوگ گاؤں کے پاس جا کے بس کو روکتے ہیں اور اتر کر ایک ڈھابے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دیر بعد ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے، اس ہوٹل پر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ٹیبلیں باقاعدگی سے سجی ہوئی ہیں، پلیٹیں، چمچ اور جگ، گلاس وغیرہ سب چیزیں وہیں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جب یہاں دور دور تک نہ آدم کی ذات، تو یہ پلیٹیں، چمچ، جگ اور گلاس کس نے سجا دیے؟ خیر، ان میں سے ایک بندہ بولتا ہے کہ یار یہاں پہ کوئی ہے نہیں اور ہمیں اتنی بھوک لگی ہے، ہم نے یہاں پر گاڑی سے روک دی، اس بیاباں میں ہمیں کھانا کون دے گا؟ کاش یہاں پر کوئی ہوٹل کچھ ہوتا جہاں سے ہم کھانا کھا لیتے۔ میرا لسی پینے کا بہت دل کر رہا ہے اور بریانی کھانے کا بھی۔ ناظرین، اس کا یہ بولنا ہی تھا کہ ٹیبل پہ ہر انسان کے سامنے ایک گلاس لسی اور ایک پلیٹ بریانی کی آ گئی۔ وہ لوگ یہ چیز دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے اور کافی ڈر گئے۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور بس میں سوار ہو کے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس خبر کے آگ کی طرح پھیل جانے کے بعد ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا رابرٹ۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی خبر مارکیٹ میں پھیل گئی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں اپنے کچھ آلات اٹھا کر وہاں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ اپنے کچھ سامان اور آلات لیتا ہے اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کے راستے میں ایک اور گاؤں پڑتا تھا جس کا نام تھا شیل پور۔ وہ گاؤں دلدار پور سے 20 کلومیٹر پہلے پڑتا تھا۔ وہ سائنٹسٹ شیل پور کو دلدار پور سمجھ کر وہاں جا کے رک جاتا ہے اور جب اتر کے دیکھتا ہے تو وہاں پر عام لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور چہل پہل ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں بھی کتنا بڑا بے وقوف ہوں، ایک ایسے ہی عام سے بندے کی خبر کے اوپر میں نے اتنا بڑا ایکشن لے لیا اور اپنے آلات اٹھا کر یہاں ریسرچ کے لیے چلا آیا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک گزرتا ہوا شخص اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اکیلے کھڑے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولتا ہے یار میں نے ایک خبر سنی ہے جس میں مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں میں کوئی انسان نہیں رہتا، اس کے باوجود یہاں کی عمارتیں اتنی خوبصورت اور ہوٹلوں کے اندر پلیٹیں، چمچ اور سب چیزیں سجی ہوتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ گاؤں کا واسی زور سے قہقہ لگا کے ہنستا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط گاؤں میں آ گئے ہیں۔ وہ گاؤں یہ نہیں بلکہ دلدار پور ہے، یہاں سے 20 کلومیٹر اور اندر ہے، وہاں آپ جانے کی غلطی بھی مت کریے گا ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ اس کی باتوں کو اپنے دماغ پہ نہ لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور سیدھا دلدار پور پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی وہاں پہ نہ آدم کی ذات۔ وہ کافی حیران ہو جاتا ہے۔ آٹومیٹکلی اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے اور دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آلات نکال کے لگاتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی انسٹرومنٹ کام نہیں کرتا۔ وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنا فون نکالتا ہے تو اس کی بیٹری بھی ڈیڈ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر کافی حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اسے لوگوں کے چلنے کی آواز آتی ہے اور جیسے چہل
تہمہ گوئیاں ہو رہی ہوں۔ وہ یہ آوازیں سن کر ان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور جب آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ پردے اور کچھ کپڑے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور الٹے پاؤں بھاگ کر سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس نے یہاں کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہاں واقعی میں جن اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔